अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब राना सनाउल्लाह की तरफ से मुसलसल इमरान खान को धमकियां दी जा रही हैं। इस पर अब इमरान खान की फैमिली क्या करने जा रही है, फिर जजेस का ख़त और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के बारे में तहरीक इंसाफ का क्या कहना है, इमरान खान का क्या कहना है, क्या ये तमाम मुकदमात उन्हीं के पास चलेंगे नहीं चलेंगे। ख़ास तौर पर एक तरफ साइफ़र केस है और साइफ़र केस के बाद बाकी मुकदमात भी आने हैं, अपीलें आनी है, इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है, उनकी सज़ाएँ ख़त्म होनी है। तो इस सारी सिचुएशन में इमरान खान की फैमिली क्या सोच रही है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू अलीमा खान की जानिब से सामने आई है। ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। ये बहुत बड़ी अहम बात है जो आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान की जिंदगी बहुत सख्त खतरे में, आपको पता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह, जिसने साइफर का केस का भी आपको पता होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह ने किया था, फॉरेन ऑफिस ने नहीं किया था। ये साइफर का केस गद्दारी का इमरान खान के ऊपर राना सनाउल्लाह ने किया था। एक ये बात होगी। दूसरी बात, ये अब जान की धमकियां दे रहे हैं, चाहे मरियम औरंगजेब होगी चाहे राना सनाउल्लाह। ये जो बदमाशी अपनी तरह से टीवी पे बैठ के दिखाते हैं, अंदर से इनका हौसला, ये सही बुज़दिल किस्म के लोग हैं। इनके ऊपर हमने FIR दर्ज कर रही है हमारी फैमिली, और मेरी बहन नौरीन न्याजी इसको ये FIR डालना चाह रही थी इस्लामाबाद में। तो हमारे यहाँ लॉयर मौजूद हैं, राना मुदस्सर, ये बताएंगे कि क्या मसाइल आ रहे हैं कि ये SP हमारी FIR जो थाना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा राना सनाउल्लाह के ऊपर। मैम, आपसे सवाल ये है कि 6 जो जजेस हैं, इनके खत के बाद आप अभी, इन्होंने जो खत दिया उसके बाद अभी आप अदालतों पर एतमाद कर सकती है? देखिए, एक अभी केस जो डिविजनल बेंच है इसके आगे लगा हुआ है, जो डिविजनल बेंच है ये इसके आगे साइफर का केस लगा हुआ है, और ये काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। और ये हम इसको इस वक्त अतम एतमाद जब सारे पाकिस्तान ने कर दिया है और सारों को अब एक सारे सबूत आ गए हैं। पहले तो सिर्फ हम इल्जाम आप कहते थे ना, इल्जाम लगा रहे हैं आमिर फारूक पे, अब तो जजेस ने, ये तो कभी दुनिया की तारीख में ये नहीं होगा कि आपके सारे जजेस आप अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ अदम एतमाद करते हैं। और उन्होंने प्रूफ दे दिया है कि कौन से केसेस इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कि कितनी नाइंसाफी की है। अब ऐसे जज जब बेंच पे बैठते हैं तो उनकी तो हिम्मत है कि उसके बावजूद, अदम एतमाद के बावजूद वो अकेले वहां बैठे हैं। लेकिन लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, जिनके खिलाफ ही उन्होंने सारे केसेस किए इमरान खान के खिलाफ, हम अकेले ही रह गए जिनका केस अब इनके सामने है। कौन चाहेगा कि इनके सामने केस पेश करे? और हमने आज डिमांड कर दी है जस्टिस आमिर फारूक से कि बाकी जो सारे इमरान खान के केस ये जबरदस्ती सुनते हैं, इसी वक्त फौरन सारे केसेस और जजेस को हैंड ओवर कर दें, उनके हवाले कर दें, और साइफर के बाद कोई केस आमिर फारूक को नहीं सुनना चाहिए। धमाका खेज खत के बाद किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? मैम, वैसे 6 जो जजेस है उन्होंने काजी फायज साहब पे भी एतमाद नहीं किया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज है कि कोई इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ये बहुत खुशाइन चीज है पाकिस्तानियों के लिए। बाकी किसको क्या करना चाहिए, ये जो इन्होंने कदम उठा लिया, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के बाकी सारे ईमानदार जजेस इनके साथ खड़े होंगे, सारे ईमानदार लॉयर्स इनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। अगर आज इनके साथ नहीं खड़े होंगे, पाकिस्तानी इनके साथ जरूर खड़े, लेकिन हमें लॉयर्स लीड करेंगे, हम इनके पीछे लॉयर्स के जजेस के साथ इंशाल्लाह, ईमानदार जजेस के साथ साथ। मैम, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की बात की जाए तो हमेशा अदालत में तारीख पे तारीख, वो एक मूवी में एक डायलॉग भी था, तारीख पे तारीख। तो कब तक ये तारीख पे तारीख चलता रहेगा? वो मायूस हो रही है। हम मायूस नहीं है, एक सेकंड, हम मायूस नहीं है। अगर जो जितना ये लंबा खींचेंगे, इमरान खान कहते हैं मैं उतने ही सब्र से, जो यहाँ लीगल प्रोसेस है मैं उसी के ऊपर चलूंगा। तो वो अगर सब्र से बैठे, इनका ख्याल था कि इमरान खान 2 दिन में हिम्मत हार के कहेगा मुझे 200 मेरे केसेस कल खत्म करो,
اور میں اس وقت جیل سے باہر آ جاؤں. اس نے کہا نہیں, آپ نے میرے پر یہ کیسز کیا, میں پورا لیگل پروسیس استعمال کر کے میں ان کو ختم کرواؤں گا. اب ان کے لیے یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ اتنے احمقانہ کیس جب ہائی کورٹ کے اندر پہنچتے ہیں جیل میں سے, جیل ٹرائل کے بعد, تو ججز کو بھی یقین کریں شرم آ رہی ہے کہ کس قسم کے کیس عمران خان کے اوپر انہوں نے ڈالے ہیں. رانا ثناء اللہ. میڈم, جو بشرا بی بی نے نام لیے ہیں عمران خان کے اگر خطرہ ہوا تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ دیکھیں, کیونکہ اگر انہوں نے وہ نام لیے ہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخر جب ساری پاکستانی کہتے ہیں, پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک, سپاہی تک کہتے ہیں کہ جی اوپر سے ہمیں کوئی اشارہ کرتا ہے, تو اور وہ کس کے نام لیں جب آتے ہی اشارے اوپر سے, سارے تو اوپر ہی کہہ دیں. جی, اس گفتگو میں 2-3 انہوں نے اہم باتیں کی. نمبر 1, عامر فاروق مزید کوئی مقدمہ عمران خان کا نہ سنیں, باقی ججز سن سکتے ہیں. دوسرا, رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا کیونکہ سائفر کیس کی FIR رانا ثناء اللہ نے ہی درج کروائی تھی. اور تیسرا یہ کہ بشرا بی بی نے جو نام لیے عمران خان کی زندگی کو خطرے کے حوالے سے, علیمہ خان نے کہا کہ یہ نام بالکل درست ہیں. اب علیمہ خان کی ایک اور گفتگو بھی ملاحظہ کریں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی ہے, یہ ذرا سنیں. آج جو سماعت, جیسے آپ سلمان صفدر صاحب کو سن رہے تھے, وہ بتا رہے تھے ڈونلڈ لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا. ڈونلڈ لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا. یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہمارے جو بہت ایک اہم اور بڑے ایماندار ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے اہم تھے ہمارے ڈپلومیٹک سروس میں, اور وہ یا اسد مجید جھوٹ بول رہے ہیں. یہ فیصلہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہاں کیس کو سنتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ کوئی اس میں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ جو سائفر کیس ہے یہ ادھر ہی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا, جس پہ 10 سال کی اور آپ کو غداری کے چارجز لگائے ہوئے, وہ تو میرے خیال میں دفن ہو جائیں گے جیسے آپ کو سلمان صفدر نے بتایا. لیکن جو بہت اہم چیز ہے ڈونلڈ لو, جس کو بچانے کے لیے یہ کیس کیا گیا ہے. اور دوسرا جو ادھر پاکستان میں ہے, جنرل باجوہ جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا, اور جتنے سائفر کی کاپیاں 9 کاپیاں انہوں نے, سلمان صفدر نے, ایک گواہ نے بتایا کہ 9 کاپیاں گئی تھیں سائفر کی. پوچھیں کہ کتنی واپس آئی ہیں. صرف عمران خان اور شاہ محمود کو آپ نے قید دے دی 10 سال کی. جو باقی کاپی ہے, جنرل باجوہ کی کاپی واپس آئی ہے. یہ تو انہوں نے جرا اگر کرنے دیتے ٹرائل کورٹ میں تو سلمان صفدر یہ بھی پوچھ لیتے کہ جنرل باجوہ کی کاپی کدھر ہے جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا. تو یہ سائفر کے اوپر انشاءاللہ اگر ایمانداری سے اور حوصلے سے, اور جو کچھ باقی ججز 6 ججز نے کہا ہے جسٹس عامر فاروق کے بارے میں, اس کا تو فیصلہ کر دیں سائفر کا. لیکن جو باقی کیسز یہ سنبھال کے بیٹھے ہیں عمران خان کے, بہتر یہ ہوگا کہ وہ باقی ججز کے پاس کر دیں, ان کے پاس ان کو بانٹ دیں. ان کا کوئی جواز نہیں اب بنتا کہ باقی کیسز عمران خان کے سائفر کے علاوہ کوئی کیس سنیں. اس سے بہتر ہوگا بانٹ دیں اور جلد بانٹ دیں تاکہ ساتھ ساتھ باقی بھی کیس سنے جائیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف فیصلے کی گئی ہیں وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھے؟ کس نے, کون سے فیصلے؟ جو ججز نے دباؤ کا ذکر کیا ہے, 6 ججز نے جو فیصلہ نہیں کیا گیا. اب ہمیں کیا پتا دباؤ کے نیچے ہے, ہمیں کیا پتا کس وجہ سے. دیکھیں یہ ججز کی ذمہ داری ہے. انصاف تو ہم ججز سے مانگتے ہیں, جو ہمارے قاضی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف دیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم مجھے دباؤ تھا, یہ کس قسم کی بات ہے؟ مجھے آپ کے ایک عہد کر کے آتے ہیں کہ آپ اپنے پاکستانیوں کو انصاف دیں گے, اور پھر آپ یہ بہانہ کہیں, مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اٹھیں اس کرسی سے, یا ریزائن کر کے چلے جائیں, یا جو ہمارے 6 بہادر ججز نے کیا ہے کہ مل کے اس چیز کی گواہی دے دی ہے انہوں نے, اور بے نقاب بھی کر دیا ہے کہ جو یہ عامر فاروق صاحب کر رہے تھے, جج صاحب, مجھے تو ان کی ہمت کو میں داد دیتی ہوں کہ جب پورا کورٹ ہی ان کے پاس ساتھ نہیں ہے, ان کے ججز ان کے ساتھ نہیں ہیں, وہ اکیلے کھڑے ہیں, وہ پھر بھی آ کے ماشاءاللہ کورٹ میں بیٹھ کر سائفر سن رہے ہیں. اچھا علیمہ صاحبہ, 6 ججز نے تو اپنا کام کر ہی دیا ہے اور آج سب لوگ خوش بھی ہیں, لیکن
اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کوئی لائے عمل طے نہیں کر رہی، اس مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے رہی، کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، جب ججز انصاف نہیں دیتے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے صرف یا ایک پارٹی کا مسئلہ ہے؟ اگر جب آپ اپنے ججز کے ساتھ خود نہیں کھڑے ہوں گے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کل آپ اور میں، ہم سب نے ان ججز کے سامنے جانا ہے۔ جب ایک دفعہ ججز نے ہمت کی ہے، ہر پاکستانیوں کو اپنے ایماندار اور ہمت والے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور جو لائرز ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں لائرز جو جوڈیشری کے لیے کھڑے تھے، جب لائرز کی موومنٹ شروع ہوئی تھی، جب وہ چودھری افتخار کے لیے کھڑے تھے، آج ان ججز کے ساتھ ساری ایسوسیشنز، بار ایسوسیشنز، بلکہ ہزاروں لائرز ہیں پاکستان میں۔ میرا تو خیال ہے ان سب کو آج ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے اور سارے پاکستان میں ان کو نکل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی، آپ نے یہ گفتگو سن لی، 3-4 بڑی اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، بشرا بی بی نے جو کچھ کہا درست کہا، پھر عامر فاروق نے اب تک جتنے بھی مقدمات سننے تھے سن لیے، لیکن مزید مقدمہ وہ کوئی نہ سنے اور عمران خان کے مقدمات سے الگ ہو جائیں۔ تیسرا، جو 6 ججز نے قدم اٹھایا اس پر بہت زیادہ وکلاء برادری کو ساتھ دینا چاہیے اور تحریک انصاف بھی انہیں ہر صورت سپورٹ کرے گی۔ اسی طرح جنرل باجوہ کی سائفر کاپی کدھر ہے، اس کا بھی پتہ چلانا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔